سیکیورٹی سینیریو کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو بات ذرا کرتے ہیں محکمہ داخلہ کے ایک اور بڑے فیصلے کی۔ ولیج ڈیفنس گارڈ سکیم کو دوبارہ سے جموں کشمیر کے اندر متعارف کرا دیا گیا ہے اور آج سے اس حکم نامے کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور یہ ولیج ڈیفنس سکیم جو ہے یہ صرف اور صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کمزور کرنے کے لیے ان علاقوں کے اندر قائم کی جائیں گی جو انتہائی حساس علاقے مانے جا رہے ہیں، تاکہ ماضی میں بھی جس طریقے سے ولیج ڈیفنس کمیٹیوں نے اور آج ان کا نام تبدیل کر کے ولیج ڈیفنس گارڈ کر دیا گیا ہے، انہوں نے اہم رول بھی نبھایا ہے، سرخیوں میں بھی رہے ہیں۔ تاہم آج سے باضابطہ طور پر مرکزی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد پرانی سکیم کو دوبارہ سے متعارف کرایا گیا ہے چند اہم اور بنیادی ترمیموں کے ساتھ، اور یہ سکیم آج سے پورے جموں کشمیر کے اندر نافذ العمل رہے گی اور جو گارڈ اس میں بھرتی کیا جائے گا اس کو مانیٹری بینیفٹس جو ہوں گے وہ کل ملا کر 4000 روپیہ ہر ماہ دیا جائے گا۔ ممبر ولیج ڈیفنس کمیٹی جو تھی پہلے ولیج ڈیفنس گروپ جو ہے اسے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے جی ولیج ڈیفنس گارڈ کے طور پر، یعنی آج سے اس کا نام ولیج ڈیفنس گارڈ ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے جو خط و کتابت جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ مارچ کے آخری ہفتے میں کی تھی اس کی منظوری کے بعد اب کل ملا کر یہ گروپ جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور یہ ڈیفنس گروپ جو ہے یہ گاؤں کے اندر اسی طریقے سے کام کرے گا جس طریقے سے ولیج ڈیفنس کمیٹیاں کیا کرتی تھی۔ ان میں دو گروپ بنائے گئے ہیں، V1 کیٹیگری کا گروپ ہے اور V2 کیٹیگری کا گروپ ہے، اور دونوں جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کنسرن ایس پیز کو اور ایس ایس پیز کو۔ جو کمیونیکیشن جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اس میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمام تر لوگ جو ہوں گی وہ کنسرن ایس پیز کو جو ہے وہ اپنا رپورٹ کریں گے۔ صحیح تجمل بڑا امپورٹنٹ ہے، پہلے ولیج ڈیفنس کمیٹیاں اور سابقہ حکومت میں ولیج ڈیفنس کمیٹیوں پر کافی ہنگامہ اسمبلیوں کے اندر، اور اب اس ولیج ڈیفنس کمیٹی کو ڈیزگنیٹ کر کے دوبارہ سے دیکھنے کے بعد ولیج ڈیفنس گارڈ بنایا گیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس حکم نامے کو آج سے پورے جموں کشمیر کے اندر نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ بالکل، دیکھیں ولیج ڈیفنس گارڈ کی جہاں تک بات ہے، چونکہ ولیج ڈیفنس کمیٹیز عموماً جو ہے خطیر پنچال اور چونکہ جموں کشمیر میں 87 کے بعد جو ماحول بنا ہے اور اس سے اس طرح سے سیکیورٹی کے اعتبار سے کافی حساس مانا جاتا ہے، لیکن اب ان کی جو ماہانہ مشاہرہ طے کی گئی ہے، کیٹیگری اے میں جو ہوں گے انہیں 4500، کیٹیگری سیکنڈ میں جو ہوں گے انہیں 4000 روپیہ ماہانہ طور پر ملیں گے، اور نہ صرف انہیں ان VIP ایریا میں اپنی ڈیوٹی دینی ہوگی جہاں پر آلریڈی پروٹیکٹڈ پرسنز اور پبلک ریپرزینٹیٹیوز رہتے ہیں، لیکن اب کی بار ان کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تقریباً ہوم منسٹر سے جو آرڈر کیا گیا ہے اس میں انہیں وائرلیس سیٹ نظام سے جوڑا جائے گا جو صرف جموں کشمیر پولیس استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا جو مانیٹرنگ ہوگا وہ سینئر سپرنٹ پولیس اور ایس پی کی قیادت میں ہر ضلع میں طے کیا جائے گا، جس کا غالباً یہ مطلب ہوگا کہ جموں کشمیر پولیس کا فرینڈلی ونگ ہوگا اور انہیں نہ صرف ان جگہ پر تعینات کر دیا جائے گا بلکہ جو ملٹنسی ریلیٹڈ معاملات ہیں جو بر وقت آپریشن میں حصہ لیا جاتا ہے ان میں انہیں باضابطہ طور پر اب کام کرنا ہوگا۔ یہ جو ولیج ڈیفنس گارڈز دوبارہ سے متعارف کرائے گئے ہیں، کیا اس میں کوئی حد ہے کہ ایک علاقے کے اندر، ایک زون کے اندر یا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے لوگ ہونے چاہیے اور وہ کس طریقے سے کوارڈینیٹ کریں گے خود آپس میں؟ کیا اس میں کوئی اس آرڈر کے اندر کوئی خد و خال اس میں کہا گیا ہے؟ دیکھیں آرڈر جہاں تک ہے اس میں باضابطہ طور پر اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ فی الحال یہ جو اپنا کام کاج ہے وہ شروع کریں گے، لیکن شروع کرنے کے لیے انہیں باضابطہ طور پر جو ہے سرکار کے اس پولیس یونٹ کے ساتھ کوارڈینیٹ میں رہنا ہوگا جسے ہم پولیس اسٹیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انہیں تعینات کرنے کے بعد کسی ایک جگہ پر تعینات کرنے کے بعد ان سے پوچھ تاچھ اور کراس چیک وغیرہ کم ہوتا تھا۔ اب جموں کشمیر پولیس کا ایگزیکٹو ونگ جو ہوگا جو ضلع صدر پر سپرنٹینڈنٹ پولیس، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کی قیادت میں انہیں مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اور انہیں مانیٹری بینیفٹس بھی دیے جائیں گے۔ غالباً اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے جو ڈیوٹی ہوں گے وہ تقریباً پیرلل جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ہوں گے جو کنسرن تھانوں میں کمیونٹی پولیس چلاتے ہیں، لیکن ان کا مین مقصد جو ہوگا وہ پروٹیکشن اور ملٹنسی کے ساتھ کنسنٹریشن۔ بہت بہت شکریہ سید تجمل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ جناب تھا ایک بڑا فیصلہ جو آج سے لاگو ہو گیا، دوبارہ سے نافذ العمل ہوا ہے، اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب ولیج ڈیفنس کمیٹیاں بنائی گئی تھی تو ہنگامہ کافی زیادہ اس وقت کی اسمبلی میں تھا، لیکن
جہاں انہوں نے کافی بہتر کام بھی کیا، وہیں پر کہیں نہ کہیں سوالوں کے نشانے پر بھی کئی بار یہ کمیٹیاں جو آئی ہے اور ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بھی پولیس اور اس وقت کی انتظامیہ نے یہ بات مانی تھی۔ تاہم آج امید رکھیں گے کہ جس نئے امید کے ساتھ اس کمیٹیوں کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، ولیج ڈیفنس گارڈز کو تعینات کیا جا رہا ہے، یہ تعیناتی ملک کی سلامتی کے لیے ایک فعال اور نیک شگون